السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. سورة البقرہ کی آیت نمبر 129 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی آخری دعا کا ذکر کیا ہے۔ ابھی اس سے پہلے کئی دعاؤں کا تذکرہ ہو چکا ہے، یہ آخری دعا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی اور اللہ رب العالمین سے دعا کی اس سرزمین کی سعادت اور یہاں کے باشندوں کی ہدایت کے لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کے لیے ایک ایسے رسول کو بھیج جو لوگوں کو کتاب و سنت کی، کتاب و حکمت کی واضح تعلیم دے اور لوگوں کو شرک اور کفر اور خرافات اور گمراہیوں سے بچائے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے رب، تو ان میں سے ایک ایسے رسول کو بھیج، انہی میں سے ایک رسول کو بھیج، یعنی جہاں مکہ میں آبادی بڑھ رہی ہے، اس سرزمین عرب کے لیے، یہاں کے باشندوں کے لیے، یہاں کے لوگوں کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک رسول کو بھیج، یعنی انسانوں میں سے ایک رسول کو بھیج۔ اور جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں آئے، جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، سارے کے سارے بشر تھے، سارے کے سارے انسان تھے۔ یتلو علیہم آیاتک، ان کی ڈیوٹی کیا ہوگی، ان کا کام کیا ہوگا؟ کہا یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری آیات کو پڑھ کر تلاوت کریں، تیری آیت پڑھ کے لوگوں کو سنائیں، تیری آیتیں پڑھیں۔ آیتیں پڑھیں مطلب ان کو صاف شفاف تعلیم دے، توحید کا درس دے، لوگوں کو شرک اور کفر سے اور گمراہیوں سے بچائیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دے۔ رسول کا کام ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دے، قصے کہانی واقعات کی نہیں، اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کی تعلیم دے۔ اور یہی دین ہے، گڑھ لینا، بنا لینا اور من گھڑت قصے اور کہانی کی تبلیغ کرنا ہے تبلیغ نہیں ہے۔ تبلیغ وہی ہے جو کتاب و سنت کی تعلیم ہو۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو ان کو کتاب و حکمت کی، کتاب و سنت کی تعلیم دے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے۔ تزکیہ کرے مطلب شرک سے ان کو پاک کرے، برے اخلاق اور برے کردار سے لوگوں کی حفاظت کرے، گناہ سے لوگوں کو منع کرے، تزکیہ کرے۔ تعلیم اور تزکیہ، تعلیم اور تربیت، یہ کس سے ہوگا؟ یہ کتاب و سنت سے ہی ممکن ہے۔ لوگوں کی اصلاح اسی کتاب و سنت سے ہی ممکن ہے، صحیح عقیدے ہی سے ممکن ہے۔ غلط عقیدے سے تعلیم و تربیت کے اندر فائدہ اور نتیجہ نہیں نکل سکتا ہے۔ سماج اور معاشرے کی اصلاح کے لیے صحیح عقیدے کا ہونا ضروری ہے۔ عقیدہ صحیح ہوگا، معاشرہ صحیح ہوگا، برائیوں سے محفوظ ہوں گے، اللہ کی محبت پیدا ہوگی، بندگی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو
رسول آئیں وہ لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دے اور لوگوں کا تزکیہ کریں، دلوں کو صاف کریں۔ دل کے اندر جو کدورت ہے، نفرت ہے، بدخلقی ہے، بددیانتی ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، سب کو ختم کرے، نکالیں دل سے، ان کے دل کو پاک کریں، شرک سے، گمراہی سے، نفاق سے، شک سے دور کریں، اور ان کے دل کو پاک کر کے اچھے اخلاق کو پیدا کریں۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو عزیز ہے، غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ حکمت یعنی اللہ تعالیٰ کا ہر حکم، ہر عمل حکمت پر مبنی ہے، ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے۔ وہ چیز کو مناسب جگہ پہ رکھتا ہے، وہ ہر چیز کو بالکل مناسب جگہ پہ رکھتا ہے، اس کا ہر حکم، اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اس نے رسول کو منتخب کیا، رسول کو بھیجا، تو جس رسول کو مبعوث کیا وہی اس ذمہ داری کے اہل تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا، ابو لہب اور ابو جہل اور مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو نبوت نہیں دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون اس کا اہل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کہ اے اللہ اس سرزمین عرب کے لیے، مکہ کی سرزمین کے لیے انہی میں سے ایک رسول کو بھیج۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد، اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کی نسل میں سرزمین مکہ پر کوئی رسول نہیں آیا۔ 3000 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا مگر یہاں پہ کوئی رسول نہیں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کی اور دعا کر کے چلے گئے دنیا سے۔ ان کی دعا کب قبول ہوئی؟ مرنے کے ہزاروں سال بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے تھے انا دعوت ابی ابراہیم، کہ میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کعبہ کے سامنے، بیت اللہ کے سامنے، کعبہ کی تعمیر کے بعد، کہ اس سرزمین پر ایک ایسے رسول کو بھیج، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسول کو بھیجا، اور یہ دعا کب قبول ہوئی؟ ان کی وفات کے ہزاروں سال بعد، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں قبول ہوئی۔ اس سے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دعا کی طاقت کتنی بڑی طاقت ہے۔ اللہ اکبر! دعا کی تاثیر کتنی بڑی تاثیر ہے کہ آج جو ہم اپنی اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں اور اپنے لیے مانگ رہے ہیں، کسی اور کے لیے مانگ رہے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ وہ دعا ہماری زندگی میں ہی قبول ہو، وہ مرنے کے بعد بھی دعا قبول ہو سکتی ہے اور امت کو اور انسانیت کو فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ ہم بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، دعا میں جلدی چاہتے ہیں، جلدی مانگتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم کو ابھی مل جائے۔ نہیں، یہ دعا کے آداب کے خلاف ہے۔ دعا آج ہم مانگ رہے ہیں، وہ دعا ہماری آنے والی نسل کو مستقبل میں فائدہ پہنچائے گی۔ دعا کی بڑی تاثیر ہے، دعا کی بڑی طاقت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کب قبول ہوئی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کو نبوت دی گئی۔ ابراہیم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں کے اندر آپ فاصلہ دیکھیں، ہزاروں سال کا غیب ہے۔ اللہ رب العالمین عزیز ہے، غلبے والا ہے، وہ سب پر بھاری ہے، وہ سب پر بھاری ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی جھکا نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہر چیز پر بھاری ہے، غلبہ پانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ اس کا ہر عمل، ہر حکم، ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اتنے طویل مدت کے بعد قبول کیا، اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا، اور آپ پر رسالت ختم کر دی گئی، اور آپ دونوں جہاں کے لیے رسول ہیں، پوری کائنات کے لیے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔